ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 9ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ مدنی دور سے تعلق رکھنے والی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدنی دور میں ایک طبقہ منافقین کا بھی تھا کہ جو اہل ایمان سے تو کہتا تھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اہل ایمان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، ہم اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جبکہ وہ اپنے معاملات میں فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اپنے فیصلے پھر اللہ کے قانون کے مطابق کرانے کی بجائے ان ہستیوں کی طرف جاتے ہیں جہاں انہیں یہ اعتماد ہو کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وقد امروا، جبکہ انہیں تو حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی کہ فمن یکفر بالطاغوت، کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتے کہ طاغوت کو بھی مانے اور اللہ پر بھی ایمان لائے، ایسا اللہ کو ایمان قبول نہیں ہے۔ تو طاغوت کا انکار کریں اور اللہ پر ایمان لائیں، اور اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، عملی طور پر اس کا ثبوت دیا جائے اپنے ایمان کا کہ ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا کر گمراہی میں دور سے دور لے جائے، یہ شیطان کی کوشش ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو تم ان منافقین کو دیکھتے ہو، یصدون عنک صدودا، کہ یہ آپ سے دور نکلے جاتے ہیں، کتراتے ہیں آپ کی طرف آنے سے۔ رسول پر ایمان لانا صرف یہی نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے ہم رسول پر ایمان لائیں، بلکہ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو قانون لے کر آیا ہے اپنے رب کی طرف سے، اسے اختیار کیا جائے، اسے عملی طور پر اپنے زندگیوں میں نافذ کیا جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، تو پھر ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والا ہے، اللہ کے رسول پر وہ ایمان لانے والا ہے۔ یہی تقاضا ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فکیف، پس کیا ہو جاتا انہیں، اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم،
کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ثم جاؤ کا یحلفون، تو پھر قسمیں کھا کھا کر اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ فریقین میں موافقت ہو جائے۔ جب ان منافقین کی کسی حرکت کا پتہ چل جاتا تھا اہل ایمان کو، تو پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہمارا تو ارادہ بھلائی کا تھا اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ فریقین میں موافقت پیدا ہو جائے، یعنی اس طرح سے بات کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، تو یہ لوگ جو ہیں اللہ ان کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اللہ سے تو کسی کا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو نیت اور ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض برتو۔ یعنی استاد بھی ایسے کرتا ہے کہ جب کسی طالب علم کی بڑی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے تو سب کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتا، بلکہ کلاس میں جنرلی اس برائی کے بارے میں ایک لیکچر دیتا ہے کہ بھئی یہ کام بہت برا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے، اور اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، یعنی اس طرح سے وہ اصلاح کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے اور آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے اعراض برتیں، چشم پوشی سے کام لیں، وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کرتے رہیں ان کو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ایسے بات کریں جو ان کے دلوں میں اتر جائے، ایسی نصیحت کریں کہ جو دلوں میں اترنے والی ہو، اور حق بات ہمیشہ دل کو اپیل کرتی ہے، دل میں اترنے والی ہوتی ہے، تو بار بار دہراتے رہنا چاہیے اچھی باتوں کو لوگوں کے سامنے کہ وہ اس کو قبول کرنے والے بنے، اور غلط باتوں کی طرف لوگوں کو ان کی خطرناک پہلوؤں سے توجہ دلانی چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی میں اگر وہ برائی ہے تو اس کو واضح کر کے سب کے سامنے پیش کریں، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، یعنی جنرلی بات کرنی چاہیے۔ یہ سب ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات سے حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اے پروردگار، یہ سیلاب، یہ بارش، یہ طوفان، ان سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ان کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔